أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت پیدا کرتا ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹائے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک اور خالق ہیں، ہماری جان کے بھی مالک ہیں، ہماری ہر چیز کے مالک ہیں، اور ساری نعمتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، جن میں مال بھی اللہ کے دی ہوئی ہے، امتحان کے طور پر مالک بنا کر نہیں دیا بلکہ آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر دیا ہے ہمیں۔ دو پیسے آ جاتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے میں مالدار ہو گیا ہوں، اور اگر وہ مالدار ہے اور اس کے پیسے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت دی جائے گی میدان محشر میں جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا مال کس طرح کمایا، کہاں سے لائے اور مال کہاں خرچ کیا۔ اپنے مال کا حساب تھوڑا ہی ہوتا ہے، مالک سے حساب کبھی نہیں ہوتا۔ مالک سے کون حساب لینے والا؟ چوکیدار سے حساب ہوتا ہے، کیشیئر سے حساب ہوتا ہے، منیم سے حساب ہوتا ہے۔ امتحان کے دیا گیا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، کہ چونکہ مال انسان کے فائدے کے لیے دیا ہے، اور انسان کو وہ مال زیادہ فائدہ دیتا ہے، مال کا فائدہ تب انسان زیادہ حاصل کرتا ہے تب اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرے۔ مال کا فائدہ جب ہی ہے انسان کو جب وہ خرچ کرے اسے، اور جس کو جمع کرے اور بخل کرے اس کے اندر وہ مال کو فائدہ وہ مال انسان کو جمع کیا ہوا مال انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ مال وہ ہے جو کھا لیا، ہضم کر دیا، جو پہن لیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بس یہ مال ہے۔ باقی جو مال جو جمع کر کے چھوڑا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس کا مال کہاں ہوا؟ وہ اس کا تو چوکیدار ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی محنت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہمارے دی ہوئی نعمت مال سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اور مال کی جو راحت ہے، مال کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ دنیا کی ہر راحت اس سے حاصل کر سکتا ہے آدمی، وہ اس کا صحیح استعمال کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے اس کو اللہ کے راستے میں، غریب لوگوں میں، ضرورت مندوں میں خرچ کرنے کی سب سے اچھا مصرف خرچ کرے آدمی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ غریبوں میں خرچ کرے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 درہم وہ جو تو نے جو ہے جہاد میں خرچ کیا، 1 درہم وہ جو تو نے غریب کے لیے خرچ کیا، 1 درہم وہ جو صدقہ جاریہ میں خرچ کیا، 1 درہم وہ جو تو نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کیا۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب درہم وہ ہے جو تو نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے حدود طے کر دی ہے، مال کو کتنا حصہ کدھر خرچ کریں گے، کتنا ہے یہ بات۔ تو خرچ کرنا کیا سخاوت جو ایک انسان کی بہترین صفت ہے، جو انسان کی اندر خوبیاں پیدا کر دیتی ہے، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی معاشرت میں، اس کے معاملات میں، اس کی زندگی میں، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں،
ہر چیز میں نکھار پیدا کر دیتی ہے۔ سخاوت ایک ایسی خوبی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے بے دریغ خرچ کرے، بخل جمع دبا کے نہ رکھے ہو۔ یہ سخاوت، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان کی سخاوت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، فرشتوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، فرشتوں کے قریب ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو۔ اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، اگرچہ وہ تہجد گزار ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل بہت ہی ہیں، اور یہ بلا شبہ یہ بھی ہے کسی کے کام آ کر جو آدمی کو روحانی راحت ملتی ہے، وہ اسی دنیا میں جنت کا مزہ آ جاتا ہے اس کو، ایسا ہوتا ہے اس میں، ایسا مزہ ہے، ایسا لطف ہے۔ جن کو لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چسکا، وہ جانتے ہیں خوب کہ انہیں کتنا کسی کے کام آ کر، کسی ضرورت مند، کسی پریشان حال کی مدد کر کے آدمی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی جو ہے بڑی ترغیب دی ہے۔ آدمی جو ہے وہ مال، میں نے عرض کیا کہ مال سے زیادہ نفع اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے خرچ کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک شعر ہے کہ انت للمال اذا امسکت فاذا انفقت فالمال لک۔ اگر تو مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے تو مال کا تو ہے، تیرا مال نہیں ہے، تو مال کا ہوا، مال کا خادم ہوا، تو مال کی خدمت کر رہا ہے، اس کو اکٹھا کر رہا ہے، کما رہا ہے، دن رات محنت، ساری زندگی بالکل دن رات گدھے کی طرح لگے رہے کمانے کے لیے کہ بھئی جوڑ لیں، ذرا کما لیں، پھر اطمینان سے کھائیں گے۔ ساری زندگی اس لیے ہوتا تھا، اور اطمینان ساری زندگی کا تباہ کر دیا اس مال کو کمانے میں۔ کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ انت للمال اذا امسکت فاذا انفقت فالمال لک۔ جب تو مال کو خرچ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، تو یہ مال ہے تیرا، جس مال سے تجھے فائدہ پہنچے گا۔ تو جس مال کو آدمی خرچ نہیں کرے، اس مال سے انسان کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کچھ بھی رات نہیں پہنچ سکتی، تو وہ مال ہمارا کیا ہوا؟ اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دینے اور مال کو خرچ کرنے کی اہمیت بتانے کے لیے کیسے پیارے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے سامنے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ تم سب بھیک منگے ہو، فقیر ہو، اللہ تعالیٰ ہے غنی و حمید ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو، ایسے کائنات کے مالک کو، جس کے خزانے کے مالک کو کون قرض دے؟ کتنی شان بڑھائی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی، اور انفاق کی فضیلت، اور لوگوں کو راغب کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں اوباما کے زمانے میں دنیا میں بہت ہی فائنینشیل کرائسس آ رہا تھا، بہت ہی اقتصادیات کا بحران تھا، تو امریکہ کے لوگوں کے پاس، امریکہ حکومت کے پاس وہاں خرچ وہ کرنے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ منموہن ہمارے یہاں پرائم منسٹر تھے، تو ایک خاصی رقم تنخواہیں دینے کے لیے امریکہ کو قرض دیا تھا۔ تو پوری دنیا میں سر اونچا ہو گیا تھا ہندوستان کا، امریکہ کو قرض دے دیا۔ امریکہ کیا حیثیت ہے امریکہ کی؟ اللہ حکم الحاکمین کو قرض دے رہے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرض حسنا، اچھا قرض، یعنی مطلب وہ اللہ کی رضا کے لیے قرض دیا جائے، اس میں کوئی اور مطلب نہ ہو، کوئی اور نام نمود نہ ہو، وہ کیا جائے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ یوں قرض لے رہے تمہارے فائدے کے لیے، اس کو بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے۔ اللہ اپنی شان فرمائے یضاعفہ کثیرا، اضعافا کثیرا، بے نہایت زیادتی، سمجھیے اضعافا کثیرا، دو جملے وہ کیے ہیں، بہت زیادہ، یعنی اندازے سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ اور یقیناً سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مٹاتے ہیں سود کو۔ سود سے ایسا آدمی کو عقل میں ایسا لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، بڑھتا نہیں، مٹاتے ہیں سود کو۔ ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، فربے کرتے ہیں۔ رب کے معنی ہے کسان اپنی کھیتی کو پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بڑھاتا ہے، پھر چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، لہلا کر لیتا ہے، اس طرح بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور کو، جو صدقے کا کھجور ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کم سے کم جو بڑھتا ہے، جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کم سے کم 10 گنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور آگے تو فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ بالکل اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہے، وہ زمین میں اگایا، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں سے 100 دانے ہوئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ایک حدود بتا دی ہیں تمہاری مثال کے لیے، مگر اللہ اپنی شان جتنا چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے، آپ دیکھ لیں گے لوگ، یہ جو لوگ اہل خیر حضرات تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہیں تقسیم کر رہے ہیں مال، کہیں مسجدیں بنوا رہے ہیں، کہیں مدرسے بنوا رہے ہیں، وہ کیوں بنوا رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ انہیں چسکا لگ گیا، انہیں اس تجارت کا نفع معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ سب سے بہتر اور آسان تجارت یہی ہے کہ آدمی اللہ کے راہ میں جو اللہ نے دیا ہے، غریب آدمی کو مالدار بننے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ کئی جگہ بستیوں میں لوگ مدرسے قائم کرتے ہیں، بیچارے ابتدائی زمانے میں بہت غریب لوگ ہیں کہ صاحب وہاں کیا کریں کہ بھئی تم مقامی لوگوں سے چندہ نہیں کرتے کہ تو بہت غریب ہے۔ میں نے کہا غریبوں کو مالدار بنانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ بالکل یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں 100%، میں اس پر ریسرچ کیے ہوئے، میں اس میں بالکل تحقیق ہے مجھے اس پر، کہ کسی بستی میں غریبوں کو امیر بنانا ہو تو وہاں کے لوگوں کو خرچ کا مزاج بنائیے، اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، اس میں خرچ کر دیجئے تو دیکھیے آپ کیسا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ایسا راستہ ہے، اللہ یضاعف لمن یشاء۔ کم سے کم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی بیچارہ غریب تھا، اور کبھی فاقے ہوا کرتے تھے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، بہت پریشان رہتا تھا۔ تو اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، ان سے کہا کہ موسیٰ ذرا تم کوہ طور پر جا رہے ہو، اللہ میاں سے کہہ دو کہ جو میرے مقدر کا رزق ہے مجھے ایک دن میں دے دیں، ایک دن تو میں چین سے کھا لوں ذرا، جی بھر پیٹ بھر کے اچھی طرح، کبھی ملتا ہے ایسا ملتا ہے، بہت پریشان ہوں میں، میرے اللہ سے درخواست کر دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر ان سے جو ہے وہ کیا، اللہ سے کہ فریاد کی کہ اللہ ایک آپ کا بندہ ملا تھا، بہت زیادہ پریشان حال ہے، خستہ حال، مسلسل فاقے در فاقے رہتے ہیں، کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ اللہ میرے مقدر کا رزق مجھے ایک دن میں دے دیجئے، میں ایک دن تو اطمینان کھا لوں گا، پھر بھوکا مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی مربی ہے تربیت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ایک کتنی دور تک اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ایسے حکیم ہے۔ چنانچہ وہ اس کو رزق دے دیا گیا۔ اب وہ اسے کہا کہ 10 دن کا رزق ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اس نے 1 دن کا رکھا اور 9 دن کا صدقہ کر دیا۔ اب وہ جو ہے دیکھا تو پھر اگلے روز جو ہے وہ 9 دن کی جگہ 90 دن کا وہ مل گیا اسے 2 دن میں۔ پھر اس نے پھر رکھا، پھر رکھ دیا، پھر دیکھا تو وہ اتنا مالدار ہو گیا، گھر بنا لیے، یہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر کو گزر رہے تھے کہ موسیٰ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے کہ آپ نے میرا رزق دلوا دیا تھا، تو میں ہو گیا کہ تم کیا ہوا، تم بھوکے مرے نہیں اب تک؟ کہ نہیں مرے نہیں، کہ کیوں؟ رزق کہاں سے ہے کہ اس دن سے آج تک فاقہ نہیں ہوا موسیٰ۔ کیا ہوا کہ میں نے اللہ سے تجارت کر لی ہے، اللہ سے تجارت کر لی ہے، اللہ سے دیا۔ یہ بالکل یہ کوئی تخیلاتی چیز نہیں ہے شیخ چلی کی بلاؤ، یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ، کوئی آج تک ایک آدمی بھی ایسا دنیا میں نہیں ملے گا جس نے اس تجارت کا تجربہ کیا ہو، اسے فائدہ نہ ہوا ہو، اس کا تجربہ منفی رہا ہو، نگیٹو رہا ہو۔ یہ ایسا ہے۔ واللہ یقبل، تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہاری جیب خالی ہو جائے گی، تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہیں کھولنے والے بھی، اور اللہ ہی ہیں روکنے والے بھی، اللہ ہی روکنے میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس طرح یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، خصوصاً یہ مہینہ رمضان المبارک مہینہ اور بھی زیادہ سخاوت کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں جس طرح اجر اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اس طرح اس مہینے میں خرچ کرنے کا دنیاوی نفع بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اخروی نفع بھی زیادہ بڑھ جیسا ہے۔ یہ جو ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ الم تر الی الملأ بنی اسرائیل، کیا تم نے نہیں دیکھا اس جو ہے اس گروہ کے واقعے کا علم نہیں ہے تمہیں، اس قوم کے واقعے کا علم نہیں ہے بنی اسرائیل کا؟ موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں جو ہے ایک بادشاہ دو تاکہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں قتال کریں، ہم پر کوئی بادشاہ متعین کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا
کہ وہاں قاضی متعین کر دیے جاتے تھے، وہی حکومت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ جب بار بار ان کے اندر بگاڑ ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی، نبی انہیں سمجھاتے۔ بنی اسرائیل کی طبیعت میں کجی تھی اصل میں، وہ اپنی مرضی کے مطابق دی۔ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق منوانا چاہتے تھے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے کان ڈھلکا کر اللہ کیا چاہتے ہیں یہ ماننے کے بجائے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق دین وہ ہو، جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے ہو۔ اس کی وجہ سے ان کو مسلسل سزائے در سزائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اس کے بعد انبیاء آتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے تو کچھ ٹھیک سے ہوتے، پھر ہو جاتے، پھر ٹھیک ہوتے، پھر ہو جاتے۔ یہ صورت تھی۔ پھر بگاڑ ان کے اندر نئی کجی آتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نحوست اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو ہے مغلوب کر دیا، اور ایک جو ہے وہ جالوت بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، جو بہت سارے لوگوں کو غلام بھی بنا کے لے گیا۔ اور وہاں ایک تابوت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، اور وہ ان کا جو ہے بہت سی چیزیں اس کے اندر تھی جو ان کے یہاں وہ یہ ہوتا تھا۔ آخر میں وہ یہ کیا کرتے تھے، اس تابوت کو آگے اس کے اندر برکت تھی، تبرکات تھے، ان نبیوں کی برکتیں اس کے اندر تھی۔ تو اس کی وجہ سے جب اسے لے کر جنگ کیا کرتے تھے تو کتنے بھی مغلوب ہوتے، کیسا بھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوتا، وہ غالب آ جایا کرتے تھے۔ تو وہ جالوت وہ صندوق بھی لے گیا وہاں سے۔ اب انہوں نے ان سے کہا کہ نبی تھے، شمویل نام آیا ہے ان کا روایات میں، کہ ان سے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہ ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ بادشاہ مسلط کرو، بادشاہ طے کرو ہمارا، تاکہ ہم اس کی امارت میں اور اس کی مرکزیت میں اس کی ماتحتی میں جہاد کریں، اور اپنے جو مایا ہے وہ بھی لیں، اپنے بچوں کو بھی وہاں سے چھڑوا لیں جو لے کے چلے گئے ہیں، اور ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے، پوری بستیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو نبی نے کہا قال الا سیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جب قتال فرض ہو جائے اور تم پر واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے تو تم قتال نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قتال نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنی بستیوں سے نکال دیا ہے، ہمیں اپنے گھر جانے، کون نہیں ہوگا اپنے گھروں واپس جانا چاہے گا، اور ہماری اولادوں سے بھی ہمیں محروم کر دیا، ان کو بھی لے گئے غلام بنا کر، تو ہم انہیں آزاد کرانے کے لیے کیوں قتال نہیں کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو وہ منہ پھیر لیا، تھوڑے سے رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، پہلے وعدے کرتے ہیں ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ انسان کا مزاج ہے ہی ہے، جب مشکل میں پھنس جاتا ہے اپنے زبان پر باقی نہیں رہتا ہے یہ، جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ آپ کی مجھے صحیح کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، ذرا اچھے حالات آ جائیں گے تو میں یوں خرچ کروں گا، یوں کروں گا، وہ کروں گا، اور جب اچھے حالات آ جاتے ہیں تو پھر بھول جاتا ہے اللہ کو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب تم سمندر میں پھنس جاتے ہو تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ بچا لیجیے بس اب کی مرتبہ۔ اب بیماریوں میں اب بہت سے لوگ کورونا اور بیماری بخاروں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے موت آ گئی، تو بیچارے بہت سے ساتھی حضرت دعا کر دیجئے، بس اب کی مرتبہ میں نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ اب تو زندگی بس دعوت کے لیے اور دین کے لیے فنا ہوگی، بس آپ ہی کا ان کا یہ وہ ہوتا۔ ایسا کتنی دفعہ دیکھا بیماری ہوئی، اور جب بیماری ختم ہو گئی اور جب دیکھا حالات صحیح سے آئے تو پھر کون دعوت ہے اور کون کیا ہے، یہ انسان کی یہ مزاج بنا ہوا ہے یہ۔ تو فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، جو ان پر قتال فرض کیا گیا ہمیں ہمارے اوپر مالک وہ کر دیجئے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور جب قتال ان پر فرض کیا گیا تو وہیں رک گئے، بہت سارے زیادہ تر جو ہے وہ رہ گئے وہاں پر۔ وقال له نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے کہا کہ دیکھو تمہیں طالوت کو تمہارے اوپر ملک اور بادشاہ بنا رہے ہیں۔ حضرت طالوت تھے بہت نیک، اور لیکن وہ جو ہے سماجی اعتبار سے کچھ بہت زیادہ معزز گھرانے کے آدمی نہیں تھے، وہ زیادہ مالدار بھی نہیں تھے، لیکن بہت نیک تھے، اور بہت جنگی جو ہے فنون میں دلچسپ وہ رکھتے تھے، اور ویسے بھی ڈھیل ڈول کے اعتبار سے بھی ذرا جسد کے اعتبار سے قوی تھے۔ تو ان کو حضرت وہاں جو ہے حضرت شمویل نے کہا کہ تمہارا بادشاہ ان کو بنا دیا گیا ہے۔ قال انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال، ان کو بادشاہ بننے کا کیسا حاصل ہے؟
وہ ٹیڑھ تھی نا، پھر پہلے کہنے کہ بادشاہ بنا دو، اب جب بادشاہ بنا دیا تو کہنے لگے ان کو بادشاہ کیوں بنا دیا، ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا، ان کو بادشاہ بنا دیا، حالانکہ ہم میں سے ہم لوگ زیادہ بادشاہت کے حقدار تھے، ہمارے اس میں سے، ہماری نسلوں میں سے اور ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور ان کے پاس کچھ مال وال بھی نہیں ہے، کوئی مالدار بھی ہے، کوئی رئیس آدمی بھی نہیں ہے، ایسے ہی غریب آدمی ہے، ان کو کیوں بنایا؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے تمہارے اوپر۔ جب اللہ کا انتخاب ہے، مالک الملک کا انتخاب ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے، ان کو فیصلہ ہے، تمہیں غلام ہو بندے ہو تو تمہیں چنو چرا کے کیا حق ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ دیا ہے جسم کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ نے علم بھی ان کو زیادہ دیا ہے، جنگ کا علم بھی دیا ہے، دین کا علم بھی ان کو دیا ہے، اور ان کی جسامت بھی طاقتور بھی ہے، یہ اس لیے بنا ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ دے دے۔ وَلِلَّهِ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ مالک کے بادشاہت کے مالک تو اصل اللہ ہے، مجازی طور پر اپنا نمائندہ بنا کر کسی کو بھی بادشاہ بنا سکتے ہیں، جس سے چھین لے، جس کو دے دے، ان کو حق ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور بڑے علم رکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی بہت تمہاری بس چھوٹی موٹی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، کائنات کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت جانتے ہیں۔ وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے اور دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کے منتخب نبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی رحمت کے قربان، کہ اللہ تعالیٰ ڈنڈے کے زور سے ایسے ہی نہیں حکم چلواتے، بلکہ انسانی فطرت اور مزاج کے لحاظ سے وہ سارے اسباب جمع فرماتے ہیں جس سے آدمی ماننے پر مجبور ہو جائے، اسے ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، زبردستی نہیں بنواتے۔ تو ان کو ایک بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کو نبی بنایا، اور نبی کا فیصلہ تھا، یہ نبی کا فیصلہ ہے، اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بادشاہ منتخب ہے۔ تو اس کے لیے ایک نشانی یہ بتائی، اس تابوت سے ان کو بنی اسرائیل کو بہت، چونکہ تبرک باپ دادوں کا ورثے میں ملا ہوا تھا، اور اس کی برکات اور اس کی جو ہے وہ دیکھتے تھے وہ، کہ وہ جب وہ ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی ان پر غالب نہیں ہوتا تھا، تو وہ لے کے چلا گیا تھا، دل میں لگی ہوئی تھی ان کو، یہ تو قیمتی سرمایہ ہے، ہماری دھروہر ہے خاندانی، آباء و اجداد کی دھروہر ہے، یہ تو جلی جا رہی ہے، تو اس کی فکر کرتے تھے وہ کیسے آئے ہمارے ہاں۔ دیکھو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، یہ نبی ہیں، کہ تمہارے پاس وہ جو ہے وہ تابوت لے کر آئیں گے فرشتے، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا، جس میں جو ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اطمینان بھی رکھا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں اطمینان بھی ہوتا ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ تبرکات اور بقیات بھی ہیں جو حضرت آل ہارون آل موسیٰ کی ایک طرح سے خاندانی موروثی شان سمجھے جاتے تھے، تحملہ الملائکہ، ملائکہ لے کے آئیں گے۔ چنانچہ وہ جالوت کا جو ہوا جو ہے وہ وہاں جالوت کے لوگ ان کو اس کو لے کر گئے، اللہ نے انتظام کیا کہ انہوں نے ایک مندر میں رکھ دیا اسے، ایک بت کے اس کے اوپر رکھ کر، یعنی نیچے دبایا، ایک خزانہ بنایا، نیچے ایک وہ تجوری، اور اس کے اوپر بت کو رکھ دیا تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے مطلب یہ ہمارا ہو جائے۔ لیکن وہ تابوت جو ہے بار بار گر جاتا تھا، ادھر سے گرتا، پھر لگاتے، پھر گر جا، اگلے روز دیکھا پھر پڑا ہوا ہے ادھر، پھر دیکھتے پھر گر جاتا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسے جو ہے وہ کسی اور جگہ رکھا، وہاں ایک آفت آ گئی، وہ ایک بیماری آ گئی بہت ہی، سب وہ ہو گئے۔ تو ایک عورت نے یہ بات کہی ان سے کہ دیکھو، وہاں کی کاہنہ تھی، اس نے کہا کہ دیکھو جب تک تمہارے پاس یہ رہے گا تم پر بلائیں آفتیں اور مصیبتیں آتی رہیں گی، اس لیے اس کو رخصت کر دو، جب تک یہ ہے تو نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے 2 بیلوں کی گاڑی منگائی اور اس میں رکھ کر اس کو ہانک دیا، پھر وہاں سے فرشتے اس کو ہانک کر لائے اور حضرت طالوت کے پاس لے جا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو وہ جو نشانی بتائی گئی تھی کہ تمہاری دھروہر فرشتے لے آئیں گے، تمہیں لانا بھی نہیں پڑے گا، تمہاری خاندانی ورثہ ہے، موروثی وہ جو ہے شان ہے، اس کو لا دیں گے، یہ آنے کے باوجود بھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو اس سے بڑی اور کوئی نشانی تمہیں کھلے عام دکھ رہی ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ پھر چونکہ
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا اللہ ایک دریے کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہے اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہے. اللہ ایک کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں. پھر یہ ہوا کہ تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا. چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور ان کے ساتھ ایمان والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے. فوج میں اور جنگ میں ظاہر ہے کہ بزدل بہت سارے ہوں, بہت بڑی تعداد میں بزدل ہوں تو جو ہے وہ کسی کام کے نہیں, اور بہادر جم جانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. فوج جنگ کا معاملہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے, بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ بھاگنے والے ہوتے ہیں تو بہت سے بہادروں کے پیر اکھاڑ دیتے ہیں. اس لیے جنگ کی اتنی جو فوجیوں کو اتنی مشق اور اتنی سخت جو ہے وہ کرائی جاتی ہے ٹریننگ, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہر طرح کی چیزیں, ہر طرح کے خلاف چیزیں برداشت کرنے کی وہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ تھے, یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 80,000 تھے, بعض اس سے بھی زیادہ 4 لاکھ تھے. 4 لاکھ تھے. اب یہ جا رہے تھے حضرت طالوت کے ساتھ, چونکہ فرض ہو گیا تھا قتال ان پر, تو جو ہے یہ جا رہے تھے تو اللہ حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے واسطے سے آزمائیں گے. اب تم اس نہر میں سے جب نکلو گے تو جو لوگ پانی پئیں گے اس میں سے پانی نہیں پینا کتنی بھی پیاس لگے. جو پانی پئیں گے وہ ہمارے نہیں ہیں, جو پانی نہیں پئیں گے وہ ہمارے ہیں, وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہاں اللہ یہ کہ ایک آدھ بہت زیادہ خشکی ہو رہی تو ایک گھونٹ ایک چلو بھر کے منہ وہ کر لو, ذرا خشک ہوئی تر کر لو, اتنی تو گنجائش ہے. تو سخت لمبا سفر کر کے گرمی میں جا رہے تھے. اب وہ نہر آئی سخت پیاس کی شدت میں تو کسی کو نہیں رہا گیا. وہ تو سب جتنے کچے تھے اور جتنے وہ تھے جھوٹے فوجی اور بزدل فوجی, وہ تو ان سے برداشت نہیں ہوا, پانی پیٹ بھر کے پی لیا. کل 4,000 بچے, 80,000 میں سے 4,000, یہ 4 لاکھ میں سے کل 4,000 بچے, صرف 4,000 وہ رہ گئے آگے. ان میں سے جن لوگوں نے, عجیب اللہ کی شان ہے کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا ان کی پیاس بڑھ گئی چونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا انہوں نے, اور جن لوگوں نے ایک چلو پی لیا تھا ان کی پیاس بالکل سیراب ہو گئے, وہ تیار ہو گئے پھر آگے جا کے. اب ان میں سے کہا کہ ہم تو بالکل کم تعداد میں, جالوت اتنا بڑا بادشاہ ہے, تو ان میں سے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, کہ ہم کہاں جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہم کہاں وہ کر سکتے. 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو بالکل کچے جھوٹے لوگ, یہ تو یہاں چھوڑ دیے گئے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ بیچ کے درمیانے سے لوگ تھے کہ وہ بیچارے آگے, انہوں نے کہنا تو مانا, مگر جب دیکھا کہ ہم کل 4,000 ہیں, وہ اتنا بڑا لشکر جرار اور ایسا بہادر بادشاہ اور ایسا جری بادشاہ, تو وہ کہنے لگے کہ ہماری تو مقابلے کی بالکل طاقت نہیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. مگر جن لوگوں کا ایمان تھا وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں, جن کا ایمان تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے, جو شہادت کے شوق میں جنگ میں گئے تھے, انہیں یہ تھا کہ اگر شہید ہو گئے تو ہم اللہ سے ملاقات کریں گے خوشی خوشی. ان لوگوں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ ایک مرنے اسلام میں شہادت کے شوق کی اور شوق لقاء, اللہ سے محبت اور اللہ سے ملاقات کے شوق کی اتنی ہمت ہے کہ اس سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے. ایک جان کا خطرہ نکلا, سارے خطروں سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے. پھر ہمت. اس لیے کہتے ہیں سارے دنیا کے فوجی یہ بات کہتے ہیں, ساری دنیا کے لوگ یہ بات کہتے ہیں, ایک مرنے والا 1,000 مارنے والوں پر بھاری ہوتا ہے. جو مرنے کے لیے نکلا ہے نا وہ 1,000 مارنے والوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو چونکہ یہ اللہ سے ملاقات کے شوق کے سے اللہ کے لیے چلے تھے, تو انہوں نے کہا قال کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن اللہ. بہت سے ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی تعداد والے بڑی تعداد والوں پر اللہ کی طرف سے غالب ہوتے آئے ہیں اللہ کے حکم سے. جب ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے, اللہ طاقت دیتے ہیں, اللہ ہمت دیتے ہیں. واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ جمنے والوں کے مخالف ماحول میں
پیچھے نہ ہٹنے والوں کے، اپنی بہادری پر، اپنی ہمت پر جمے رہنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ ہے پوری کہ بہت اسلام میں تو ہماری اسلامی تاریخ کا تو ایک خاص امتیاز ہے کہ ہمیشہ بہت تھوڑی سی تعداد میں بڑے بڑے لشکروں کو، لاکھوں کے لشکروں کو تھوڑی تھوڑی تعداد کے لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب یہ لوگ جالوت کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دیجئے، ہمیں ثابت قدم دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ کی ہمت کے بغیر اور قوت کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آگے آوے لشکر، ہم آپ کی رضا کے لیے آگئے ہیں، ہمیں آپ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن اللہ آپ ہمیں ثابت قدم کر دیجئے، ہمیں جما دیجئے، ہمارے پیروں کو اکھاڑیے مت اور آپ مدد کیجئے ان کافروں۔ فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم سے جالوت کے لوگوں کو شکست دی، ان کو جو ہے مغلوب کر دیا، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا انہیں اللہ کے حکم سے۔ فَقَتَلَ داؤد و جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں ایک فوجی تھے، بڑے ایک جتھے کے سپاہ تھے، تو ان سے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم جو ہے وہ جالوت کو قتل کر دو گے، طالوت نے کہا کہ اگر تم جالوت کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں بادشاہت کا ایک حصہ دے دوں گا۔ وَقَتَلَ داؤد و جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، طالوت نے اپنی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو سپرد کر دی کہ تم اس بہادر ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو کہ تم جو ہے بادشاہ۔ والحکمہ، اور حکمت دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے سلطنت دانائی عطا کی اور جو علم چاہا ان کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرما دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے ظلم کے قلع قمع کے لیے کچھ لوگوں کو طاقت دے کر، ہمت دے کر، ان کو حوصلہ دے کر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں، اور جو ہے مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت اور قوت عطا کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ کرتے، اللہ کا یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ نہ ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام جہانوں میں بڑے فضل والے ہیں، ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں پورے تمام عالم میں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اب آخر میں بات بتائیے کہ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس کو آپ جانتے نہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں، کسی کتاب میں پڑھ سکتے ہو، پہلے سے آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، بنی اسرائیل کو کہ ہاں یہ بات پوری مشہور ہے، پورا معلوم ہے، ان کی کتابوں میں ہے، اور ان کے علماء ہر ایک کو بتاتے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل تو چھپاتے تھے نا، وہ بہت چھپا، اس لیے کہا ان الذین یکتمون، بار بار کہا جو چھپاتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، تو وہ یہ کہتے تھے بھائی جو پیسے دیں گے، ان اللہ اشترا، وہ بیچتے ثمناً قلیلا ویشتروا بہ ثمناً قلیلا، تو تھوڑی پیسے دے دیں گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے فلاں واقعہ ایسا تھا، فلاں واقعہ موسیٰ نے یہ کیا تھا، فلاں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو سب کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو ایسے واقعے کو ایسا کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے، تو ان کے دل ان کو یہ بات بتانی ہے اور یہ سمجھانی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تبھی تمہیں یہ غیب کے واقعات اور ایسے ایسے واقعات سنا رہے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ، جو چیزیں ہیں پچھلی چیزیں ہیں وہ کی گئی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ہے جناب، ان کی کتابوں میں خود تمام یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا، چونکہ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد نبوت ختم ہو جانی تھی، اور آپ کی نبوت پوری قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے تھی، اور آپ پر دین مکمل ہو جانا تھا، اور نبی کے امتیوں کی ذمہ داری تھی کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا پیارا انتظام، اللہ کی تو شان ہے، اللہ کے قبضے میں ہے سب، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پچھلی کتابوں کو تحریف کر دیا، کچھ کا کچھ ان کے اندر کیسی کیسی چیزیں، یعنی بہت سی چیزیں اتنی ایسی مذہقہ خیز ہیں کہ ایک سلیم الفطرت آدمی ان کو وہ نہیں کہا۔ ہمارے یہاں ہندو مذہب کی کتابوں میں، ویدوں میں، پرانوں میں ان کی چیزوں کو جب یہ ہمارے برادر وطن ہندو بھائی ایسا مذاق اڑاتے ہیں ان کی چیزوں کا، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں وہ
کہ وہ ایک عقل میں آتی نہیں، اس لیے اس کو سرسوتی دیانند اور سوامی وویکانند نے بہت زیادہ ریفارم کر کے ہندو میتھولوجی کو عقل کے مطابق کرنے کے لیے پھر آریہ سماج کی بنیاد رکھی، اسی خیال سے کہ وہ جو یہاں کا شیو مت ہے، ہندوستان کا پرانا اور سناتن دھرم، جس میں جو کہانیاں ہیں اور جس میں دیومالائی چیزیں ہیں، وہ بالکل انسانی عقل اس کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی، یہ صورتحال ہے۔ اتنی تعریف ہوئی ہے ان کتابوں میں، اگرچہ ان میں یہ بھی ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جتنا جو ہے وہ اسلام ان کی کتابوں میں ہے، اگر وہ مان لیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن باقی چیزیں اتنی معرف ہیں، اتنا بدل دیا ہے انہوں نے اسے، اور اپنی کتابوں کو اپنی مطلب کے مطابق، اپنے دندے چلانے کے مطابق۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں جو ان کتابوں میں ہیں، بائبل میں بھی ہیں، زبور، انجیل اور توریت کے جو حصے ہیں ان میں بھی، اور بودھ مذہب کی کتابوں میں بھی، اور ہندوستان کے پرانوں میں بھی، اور ہندوستان کے جو ہے اپنشدوں میں بھی، اور ہندوستان کے ویدوں میں بھی، سب چیزوں میں، حتیٰ کہ گیتا وغیرہ میں بھی جو چیزیں ہیں وہ اتنی صاف اور واضح ہیں کہ وہ پنڈت شری رام شرما کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس طرح نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس طرح چیزیں ہیں، ان کو سب کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو تحریف نہیں ہونے دی، تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ خیال نہ رہے کہ ہم تو نبی کو پہچانتے نہیں تھے، ہمیں تو غلط فہمی رہی، تمہاری کتابوں میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا وہ جب نبی آ جائیں گے تو تمہیں ان کو ماننا ہے، ان کی ماننا ہے۔ تو ایسی ایسی خبریں تمہیں بتا رہے ہیں، یہ ایسی ایسی خبریں بتا رہے ہیں جو کوئی بتائی اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والے یا اس زمانے کے جنہوں نے دیکھی ہے، اور اس طرح بتا رہے ہیں علم ترا، کیا آپ نے دیکھا، جیسے آنکھوں دیکھی بات بتا رہے ہوں اس طرح بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی ماننے میں ہی تم پر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اس نقطے کو سمجھیں اور دنیا انسانیت تک پہنچائیں اور اس دعوتی حکمت کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔